ایک فلسطین میں پہلی آبادی کب اور کس قوم نے قائم کی؟ جسے سب سے پہلے کنعانیوں نے آباد کیا۔ ایک انبیاء کرام اور فلسطین کا کیا تعلق ہے؟ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا زکریا، بہت سارے انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء کرام کا فلسطین کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ شیخ، بنی اسرائیل کے بعد فلسطین پر کس کس قوم نے قبضہ کیا؟ یونانیوں نے بھی اس پر قبضہ کیا، پھر رومن امپائر نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ جی، یہ ان کے زیر ماتحت رہے۔ تو شیخ، ابھی جو حالات دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کتنے شہید کر دیے، 60,000 کچھ فلسطینی شہید ہو گئے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ ظلم کی جو ابتدا ہے 1917 میں جو ہے نا، اس کا ابتدا ہوا ہے 1917 سے لے کے آج تک شاید کوئی دن ہو کہ کوئی فلسطینی جو ہے شہید نہ ہوا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں شیخ عمر فاروق صاحب موجود ہیں، اور ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، اور آج انشاءاللہ فلسطین کے مسئلے پر بات ہوگی کہ فلسطین کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہی ملے گی انشاءاللہ۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے یہ اہم موقع فراہم کیا۔ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے لوگوں کو مسئلہ فلسطین سے آگاہی جو ہے فراہم کریں گے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے شیخ کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے مسئلہ فلسطین ہے کیا۔ بالکل یہ بہت ضروری ہے، یہ ہماری ایک اہم دینی فریضہ ہے جی، کہ اس کے بارے میں آگاہی ہو اور اس کے بارے میں اصل حقائق لوگوں تک جی، جو لوگوں کو نہیں پتہ، جی لوگ اس کو غلط کچھ رنگ دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے آپ سے۔ جزاک اللہ۔ شیخ، فلسطین میں پہلی آبادی کب اور کس قوم نے قائم کی؟ فلسطین کی جو ہے سب سے پہلی آبادی کنعانیوں نے اس کو آباد کیا، اور اصل فلسطین کا جو محل وقوع ہے فلسطین مشرق وسطی میں اور بحر المتوسط کے مشرقی ساحل پر آباد سرزمین ہے، وہ ارض مقدس ہے، جسے سب سے پہلے کنعانیوں نے آباد کیا، پھر اس کے بعد عمالقہ جو ہے یہاں پر آباد رہے، اور مختلف ادوار میں مختلف اقوام جو ہے یہاں پر آباد رہے ہیں۔ اچھا جی، شیخ، فلسطین کو ارض مقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ فلسطین کو ارض مقدس کہنے کے جو وجوہات ہیں، ان میں پہلا وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اسے ارض مقدس کہا ہے۔ سورۃ المائدہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ یا قوم ادخلوا ارض المقدس، کہ اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ ارض مقدس ہے، اور اس کی اہمیت تینوں مذاہب کے درمیان، تینوں یہودی ہو، عیسائی اور مسلمان، تینوں مذاہب میں اس کا جو ہے اس کی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ تینوں اس سرزمین کو ارض مقدس مانتے ہیں۔ اچھا، تینوں مذاہب اس کو ارض مقدس مانتے ہیں؟ جی، اچھا شیخ، انبیاء کرام اور فلسطین کا کیا تعلق ہے؟ انبیاء کرام کا فلسطین کے ساتھ تعلق جو ہے، سب سے پہلے امام الموحدین سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہجرت کر کے ارض مقدس فلسطین تشریف لائے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدنا اسحاق علیہ السلام یہیں پر مقیم رہے۔ پھر اس کے بعد جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے مصر سے جب نکلے فرعونیوں کے جو ہے ظلم سے، تو جب ہجرت کی تو انہوں نے ارض مقدس کی طرف ہجرت کیا، فلسطین میں آئے۔ اچھا جی، پھر ان کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا زکریا، اور اسی طرح سے سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، بہت سارے انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ اس وجہ سے انبیاء کرام کا فلسطین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ شیخ، بنی اسرائیل کے بعد فلسطین پر کس کس قوم نے قبضہ کیا؟ فلسطین پر مختلف اقوام نے مختلف ادوار میں قبضہ کیا ہے، اور یہ سرزمین جو ہے مختلف قوموں کے زیر اقتدار رہا ہے۔ اچھا جی، پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کنعانیوں نے، پھر عمالقہ نے، پھر بنو اسرائیل، سیدنا داؤد علیہ السلام، پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عظیم حکومت جو ہے، اور اس کا دارالخلافہ یہ ارض مقدس فلسطین تھے۔
اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نصر نے جو ہے دولت یہودا کا تختہ الٹا اور ان کو جو ہے یہاں سے منتشر کر دیا، اس پر قبضہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یونانیوں نے بھی اس پر قبضہ کیا، پھر رومن امپائر نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ جی یہ ان کے زیر ماتحت رہے ہیں۔ شیخ دین اسلام میں فلسطین کی کیا اہمیت ہے؟ دین اسلام میں ارض مقدس فلسطین کی بہت اہمیت ہے۔ تو پہلی بات، اہل ایمان مسلمان جو ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ ہماری سرزمین ہے، ہمارے انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف قبلہ جو ہے رخ کر کے آپ نے نمازیں پڑھی ہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کی اہمیت فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارکنا حولہ سورۃ بنی اسرائیل میں، یہ زمین بابرکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں بھی اس کی اہمیت فضیلت بیان فرمائے ہیں۔ بیت المقدس جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ مسجد اقصیٰ کی ایک نماز کو کچھ روایات کے مطابق 500 جو ہے 1000 تک ایسے سنے ایک روایت میں 500 نمازوں کے برابر ہے، کچھ روایات میں مختلف ہے روایات ہے۔ جی اس وجہ سے دین میں اسلام میں اس کی زیادہ اہمیت جی بالکل۔ شیخ مسجد اقصیٰ کب اور کس نے تعمیر کی؟ مسجد اقصیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بیت اللہ کو کس نے تعمیر کیا؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ پھر راوی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ کس نے تعمیر کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا ہے۔ پھر راوی نے پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کی مسافت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 40 سال کی مسافت ہے۔ اچھا جی شیخ تینوں مذاہب کے نزدیک مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال پوچھا آپ نے۔ جی تینوں مذاہب سے مراد جو ہے یہودیت، جی مسیحیت اور دین اسلام، تینوں کے نزدیک جو ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی نہایت اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور تینوں اس کو ارض مقدس اور پاک سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہودی اس لیے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ، وہاں پہ ہیکل سلیمانی جو ہے سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی۔ یہ ان کے ہاں جو ہے جس طرح ہمارا کعبہ ہے، یہ ان کے لیے بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اتنا مقدس ان کے لیے۔ جی جی۔ اور عیسائی جو ہے اس لیے ان کے ہاں مقدس ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی، اور ان کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا تو ان کا مدفن بھی اور وہیں پر ہے، جسے آج کنیسۃ القیامہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ سے تقریباً جو ہے کچھ فاصلے پر یہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کنیسہ ہے، ایک چرچ ہے۔ تو یہ ان کے ہاں مقدس ہے، اور ہمارے لیے اس لیے مقدس ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور ہمارا قبلہ اول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جگہ ہے، اور معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے، اس لیے دین اسلام میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ جی جی۔ شیخ اسلام کے دور میں فلسطین کب اور کیسے فتح ہوا؟ تاریخ میں جو ہے مسلمانوں نے پہلی دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 15ویں جو ہے ہجری کے آخر اور 16ویں ہجری کے ابتداء میں بیت المقدس جو ہے مسلمانوں نے فتح کیا۔ اچھا جی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح شام کے لیے بہت سارے لشکریں آپ نے روانہ فرمائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، تو فتح شام کے لیے وہاں پر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین حاضر الامہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں پہ جدوجہد کوششیں کر رہے تھے۔ تو جب شام فتح ہوا، فتح شام کے بعد ان کی توجہ جو ہے بیت المقدس کی جانب ہوئے، تو سب سے پہلے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فلسطین پر حملہ کیا. پھر دیگر صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید، تینوں نے اپنے اپنے لشکر لے کر آئے اور بیت المقدس کو جو ہے محاصرہ کیا. اچھا. تو اس وقت بیت المقدس جو ہے عیسائیوں کے پاس تھے، رومن امپائر کے پاس. عیسائیوں کے پاس تھے. جی 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 اس وقت عیسائیوں کے پاس تھے. تو پھر عیسائی جو وہاں کے پادری تھے وہ لوگ اصل قلعے میں محصور ہوئے تھے. انہوں نے شرط رکھی کہ ہم اس شرط پر یہاں کے جو ہے چابیاں، قلعے کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کریں گے، بشرط کہ ان کے خلیفہ خود آ کے ہم سے معاہدہ کریں، ہم سے صلح کریں تو ہم یہ ان کے حوالے کریں. اچھا، شرط رکھی انہوں نے. جی 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 شرط رکھی. تو اس شرط کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنا نائب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما کر خود یہاں سے روانہ ہو کر پرامن طریقے سے بیت المقدس کی چابیاں حاصل کی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیے اور ان معاہدے پر قائم رہے. اور عیسائیوں کو بھی آزادی، یہودیوں کو بھی عبادت کی آزادی دی. کسی کو قتل، غارت گری یا کسی کو جو ہے خوفزدہ نہیں کیا، نہ کسی عبادت خانے کو نقصان پہنچایا، بلکہ وہاں پر اسلام نے فتح حاصل کرنے کے بعد بھی امن امان قائم رکھا اور ہر مذاہب کو وہاں پر مکمل آزادی دی عبادت کی. اچھا شیخ، صلیبی جنگوں میں فلسطین پر کس کا قبضہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی کا کیا کردار تھا؟ جی، صلیبی جنگیں جو ہے تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا. یورپ والوں نے وہاں کے لوگوں کو مذہب کے نام پر ورغلا کر، اکسا کر صلیبی جنگیں شروع کی. اچھا. صلیبی جنگوں میں جو ہے پہلی دفعہ فلسطین جو ہے ان کے قبضے میں چلے گئے، رومیوں کے. اچھا. یورپ کے قبضے میں گئے، انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا. پہلے آپ نے بتایا تھا مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا. جی 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 واپس صلیبیوں کے. جی بالکل بالکل. واپس جو ہے عیسائیوں نے وہاں پر دوبارہ قبضہ کیا. اچھا. روم سے آئے تھے، جی یورپ سے، اور تقریباً 88 سال تک بیت المقدس جو ہے دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں رہے. اتنا ٹائم. بالکل. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم جہاد کیا، ایک عظیم جو ہے انہوں نے کوشش کی، فوجیں تیار کی. ایک بہت بڑی اور اہم ترین تاریخ ہے اور تمام نوجوانان امت مسلمہ کو اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے کہ آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے قیادت، جیسے مجاہدین، عظیم لوگ. ہاں جی جی ضرورت ہے. تو انہوں نے ایک عظیم جہاد کر کے فلسطین کو دوبارہ جو ہے فتح کیا. بالکل. جی جی دوبارہ فتح کر کے اس کو اسلام کے آغوش میں لے کے آئے. ایک خلافت عثمانیہ کے تحت فلسطین کی کیا حالت تھی؟ جی، خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی تو خلافت عثمانیہ نے جزیرۃ العرب یعنی عرب ممالک پر بھی ان کا قبضہ ہوا. اچھا. تو فلسطین بھی خلافت عثمانیہ ترکوں کے پاس چلے گئے. اچھا، فلسطین بھی. جی جی فلسطین. اچھا. جی جی ان کے پاس چلے گئے. بیت المقدس بھی ان کے پاس تھے. تقریباً 1517 عیسوی سے لے کے 1917 تک تقریباً 400 سال فلسطین، ارض مقدس، بیت المقدس جو ہے عثمانیوں کے پاس ترکوں کے پاس رہے. تو ان کے دور میں بھی امن تھا وہاں پر. نہ عیسائیوں کو تنگ کیا، نہ یہودیوں کو جو ہے قتل کیا، نہ کسی کے عبادت خانے کو نقصان پہنچایا، نہ ان کی عبادتوں میں کوئی رکاوٹ ڈالی. تو بالکل امن کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ وہاں عیسائی، مسلمان، یہودی سب رہتے تھے. تو اس میں آپ دیکھیں مسلمانوں نے ہمیشہ یعنی احترام کیا ہر لوگوں کا. جی جی. لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی. جی ہر دور میں جب یہ صلیبی جو جنگیں ہوئی اس میں بھی جب پہلی دفعہ انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو وہاں پر لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا اور بیت المقدس کی گلیاں جو ہے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہوئے ہیں. لیکن جب مسلمانوں نے فتح کیا، جب بھی فتح کیا، خواہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، خواہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہو، انہوں نے امان دیا، انہوں نے جو ہے درگزر، عفو، معاف کر دیا. کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کسی کو جو ہے بے جا قتل نہیں کیا اور مکمل مذہبی آزادی دی ہے کہ آپ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، آپ امن سے رہیں. شیخ، برطانیہ نے فلسطین پر کب اور کیسے قبضہ کیا؟ جی ابھی ہم پہلے سوال میں بتا چکے ہیں کہ یہاں پر ترکوں کا، عثمانیوں کا جو ہے قبضہ تھا، ان کے ماتحت تھے. تو برطانیہ نے پہلی دفعہ سن 1917 میں فلسطین پر قبضہ کیا. اچھا. جی. وہ استعمار جو ہے برطانیہ اور فرانس نے مل کر حملہ کیا فلسطین پر
اور خلافت عثمانیہ جو ہے پہلے جنگ عظیم میں کمزور ہو چکے تھے. اچھا جی کمزور ہو چکے تھے، وہ جنگ ہار گئے تھے، اس وجہ سے وہ کمزور ہوئے، اور عرب کو بھی جو ہے سازش کے تحت خلافت عثمانیہ کے خلاف ان کو اکسایا گیا، اور ان عربوں کو اچھا جی اور ان کو اکسا کر ان کو ترکوں کے خلاف جو ہے کھڑا کر کے برطانیہ نے ایک بہت بڑی سازش کے تحت فلسطین پر سن 1917 میں قبضہ کیا، اور یعنی کہ یہاں سے دوبارہ بیت المقدس ارض مقدس دوبارہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. جی اچھا جی. شیخ صہیونیت اور فلسطین میں یہودی آبادکاری کا آغاز کیسے ہوا؟ جی صہیونیت ایک جو ہے تحریک ہے، ایک قومی تحریک ہے جی کہ جس کی بنیاد سن 1897 میں رکھی گئی. جی یہودیوں نے رکھی. جی ایک یہودی جو ہے ہرزل نام کا صحافی اور مصنف تھا، اس نے جو ہے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں ایک یہودیوں کی بہت بڑی میٹنگ بلائی. ان میں دنیا بھر کے تمام یہودی قیادت کو وہاں بلا کر اس نے جو ہے صہیونیت کی بنیاد رکھی. اصل میں صہیون جو ہے بیت المقدس میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام صہیون ہے، جبل صہیون. اچھا اس کی طرف نسبت کر کے انہوں نے اپنی تنظیم کی بنیاد رکھی کہ اب یہودیوں کو جبل صہیون کی طرف واپس لوٹنا چاہیے، یعنی لوٹنے کا وقت ہوا ہے. یہودی جو ہے اس دور میں بہت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ٹولیوں میں یہ جی رہے تھے. اچھا تو انہوں نے میٹنگ کیا کہ یہودیوں کے ایک ملک ہونا چاہیے، اور یہ ملک جو ہے فلسطین میں ارض مقدس میں ہونا ضروری ہے. تو اس سے بنیاد پر انہوں نے صہیونیت کی بنیاد رکھی. یہ ایک تحریک ہے، قومی تحریک ہے، سیاسی تحریک ہے، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے ایک ملک قائم کرنا، اور وہ بھی فلسطین میں. اچھا جی حالانکہ تھا یہ مسلمانوں کا. جی فلسطین جو ہے اصل میں یہ ارض جو ہے یہ ارض مقدس مسلمانوں کی ملکیت ہے، عربوں کی ملکیت ہے، اور یہاں پر آبادی بھی مسلمانوں کی جو ہے تھی، ابھی بھی مسلمانوں کی آبادی ہے. جی شیخ اسرائیل کا قیام کیسے وجود میں آیا؟ جی اسرائیل کا قیام جو ہے ہم نے بتایا تھا، صہیونیت کی جو بنیاد رکھی جی 1897 میں. 1897 میں انہوں نے میٹنگ بلائی کہ اسرائیل کا قیام ضروری ہے، یہودیوں کے لیے ایک ملک ہونا چاہیے. اور اس کی قیام کا جو اہم ترین آغاز ہے وہ برطانیہ کا فلسطین پر سن 1917 میں جو قبضہ ہوا، اس قبضے سے شروع ہوا ہے. اور جب برطانیہ نے جو ہے فلسطین پر قبضہ کیا، اس سے پہلے یہودیوں نے مسلمانوں کے جو خلیفہ تھا عثمانیہ دور کا سلطان عبدالحمید الثانی کو آفر دیا تھا کہ آپ یہودیوں نے کہ آپ ہمیں جو ہے فلسطین ہمیں دے دیں، فلسطین میں ہمارے لیے ایک ملک قائم کریں، تو ہم آپ کو اتنی دولت دیں گے جس سے آپ کے ملک کے جتنے قرضے ہیں وہ اتر جائیں گے، آپ کی معیشت درست ہو جائے گی. پھر کیا انہوں نے قبول کیا؟ جی نہیں، انہوں نے ان کے آفر کو اس طرح سے ٹھکرایا. انہوں نے کہا کہ فلسطین جو ہے میری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ امت مسلمہ کی جو ہے امانت ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ کی امانت ہے. میں کسی بھی صورت میں فلسطین کو کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. اگر فلسطین کو حاصل کرنا ہے تو میرے لاش سے گزرنا ہوگا. یہ جو ہے خود معاشی طور پر اور عسکری طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے خلافت. اچھا اس کے باوجود ان کا جواب یہ تھا، جذبہ ان کا. جی بالکل. تو جب 1917 میں برطانیہ نے قبضہ کیا، اس کے بعد وعدہ بلفور کے نام سے ایک بہت مشہور جو ہے واقعہ ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے یہودی جو زعماء تھے، یہودیوں کا جو سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا، اس کے نام خط لکھا کہ حکومت برطانیہ یہودیوں کو فلسطین میں ایک ملک قائم کر کے دیں گے. یہاں سے جو ہے اسرائیل کی بنیاد جو ہے یہاں سے یہاں سے رکھی گئی. جی یہاں سے یہ وعدہ بلفور جو ہے سن 1917 میں جب برطانیہ نے قبضہ کیا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان کیا. یہاں سے اسرائیل کی بنیاد جو ہے یہاں سے رکھی گئی ہے. اس بنیاد کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ برطانیہ نے پہلا کام یہ کیا کہ فلسطین میں جو ہے برطانیہ کے فوج کا جو بڑا سربراہ تھا، جو جنرل تھا، وہ یہودی بھیجا، اور اسی طرح سے وہاں کے گورنر انہوں نے یہودی بھیجا. تو ان یہودیوں نے یہاں پر فلسطین میں یہودی آبادکاری شروع کی. دنیا کے مختلف ممالک میں جو یہودی تھے، اچھا ان کو یہاں پر لا کر جمع کیا. جی ان کو آفر دیا کہ آپ یہاں پر آئیں. ان کو جو ہے مسلمانوں کی، عربوں کی سرزمین پر، زمینوں پر، گھروں پر قبضہ کر کے مضبوط ہونا چاہتے تھے.
افرادی قوت ہوتی تو پھر وہ مسلمانوں پہ حملہ کر سکتے تھے. جی 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 بالکل یہی سارا. جی بالکل. ایک اہم نقطہ یہ ہے جی کہ جب 1917 میں آپ تاریخ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو 1917 میں فلسطین کی جو پوری آبادی تھی تقریباً یوں سمجھے 8 لاکھ کی آبادی تھی. 8 لاکھ کی آبادی میں یہودیوں کی جو تعداد تھی وہ 80,000 سے زیادہ نہیں تھے. صرف 80,000 یہودی فلسطین میں آباد تھے. 70,000 عیسائی تھے. باقی آپ لیں تقریباً 6 لاکھ مسلمان تھے. 6 لاکھ مسلمان. جی جی آبادی کی جو ہے یہ تناسب ہے. اور اسی طرح سے زمین بھی جو ہے فلسطین کی اس وقت 3% بھی جو ہے فلسطین کی زمین میں سے 3% سے زیادہ یہودیوں کے پاس نہیں تھے. اب اس کے باوجود برطانیہ جو ہے مصر تھا کہ ہم یہاں پر یہودیوں کے لیے ایک ریاست قائم کریں گے, اسرائیل کا ہم قیام یہاں پہ کریں گے. یہ تو ایک وہاں سے اس کی بنیاد ہی سراسر ظلم, زیادتی, ناانصافی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. ایک برطانیہ نے قیام اسرائیل کا اعلان کیا تو فلسطینیوں کا کیا رد عمل تھا؟ جی فلسطینیوں کا رد عمل جو ہے شروع دن سے جی یعنی 1917 میں جب برطانیہ نے قبضہ کیا اسی دن سے فلسطینیوں نے بھرپور مزاحمت کیا. اچھا. پہلی بار انہوں نے برطانیہ کے خلاف بہت سارے لوگوں نے جو ہے شہادتیں پیش کی. علماء کرام نے اس وقت جہاد کا اعلان کیا. اس وقت جو فلسطین کا مفتی اعظم تھے الحاج امین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ, یہ خلافت عثمانیہ کی طرف سے فلسطین کا مفتی تھا. اچھا جی انہوں نے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور بڑی جنگیں ہوئی ہے. فلسطین ایسے جو ہے برطانیہ کے ہاتھ میں نہیں گیا. بڑی جنگ کے بعد قربانیوں کے بعد لڑائی کے بعد برطانیہ نے قبضہ کیا اور فلسطینی لڑتے رہے, ان کے خلاف جنگ جاری رکھی. جی اور جب ان کو جب علم ہوا کہ اب برطانیہ یہاں پہ قیام اسرائیل یہودیوں کے لیے ایک ملک قائم کرنا چاہتے ہیں تو بھی فلسطینیوں نے اس کی راہ میں مزاحمت کیا. انہوں نے اس پروگرام کو مسترد کیا اور قیام اسرائیل کو فلسطینیوں نے مسترد کیا. کسی بھی صورت یہ ممکن نہیں ہے. قربانیاں دی ہے, بڑی قربانیاں دی ہے اور ابھی تک دیتے ہیں. جی جی خاص طور پر 1936 سے 1940 تک بہت بڑی بغاوت ہوئی ہے. مسلمانوں نے جنگیں لڑی لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے. مسلمان اس وقت جتنے اکثر ممالک تھے وہ برطانیہ کے قبضے میں تھے. ہمارے پاکستان ہندوستان بھی اس وقت برطانیہ کے قبضے میں تھے اور خلافت ختم ہو چکی تھی. عرب جتنے ممالک تھے ان پر بھی جو ہے برطانیہ, فرانس وغیرہ کا قبضہ تھا. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو کوئی بڑا رد عمل نہیں دے سکے لیکن جو ہے مقامی طور پر انہوں نے بہت جو کر سکتے تھے وہ کیا. جی بھرپور جہاد کیا ہے اور بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. شیخ قیام اسرائیل کے لیے برطانیہ نے کیا کوششیں کی؟ جی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. جو پہلی کوششیں انہوں نے کی یہاں پر جو ہے جتنے حکومتی عہدیداران تھے یہودیوں کو لا کے یہاں پہ یہ سارے مناصب جو ہے یہودیوں کو دیا. اور جو ہے سہونی تنظیم نے دنیا بھر میں جو ہے ایک بڑی مہم چلائی. اس مہم کے تحت انہوں نے روس میں, یورپی ممالک میں اور اسی طرح سے مسلمان جو ممالک تھے یمن ہے اور عراق ہے, دنیا بھر کے یہودیوں کو لا کے یہاں پر یہودی آبادکاری شروع کیا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ہاگانا کے نام سے ایک فورس جو ہے قائم کیا یہودیوں نے. جی یہودیوں نے, ابھی اسرائیل قائم نہیں ہوا تھا. تو ہاگانا کو جو ہے ٹریننگ یہ برطانیہ دیتے تھے, برطانوی فوج دیتے تھے. ان کو ہتھیار بھی جو ہے برطانیہ اور برطانوی فوج جو یہودی ان کے ساتھ تھے وہ ان کو ہتھیار دیتے تھے. اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں پر سخت پابندیاں تھیں کہ کسی مسلمان سے اگر ایک پسٹل بھی برآمد ہوتا, کوئی ہتھیار برآمد ہوتا تو اس کی سزا جو ہے سزائے موت تھی. حتیٰ کہ کسی مسلمان سے اگر چھری بھی برآمد ہوتی تو اس کے لیے 2 سال کی سزائیں تھیں. مسلمانوں پہ پابندیاں تھیں. یہودیوں کو انہوں نے آزادی دی. جی باقاعدہ ان کا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام کے تحت یہاں پہ ہم نے اسرائیل قائم کرنا ہے تو ان کے لیے سہولتیں دی, ان کے لیے جو ہے انہوں نے فیسلٹیز دیا. اس کے تحت یہودیوں نے جو ہے بہت جو ہے اپنے مقاصد میں وہ کامیاب ہوئے یہودی. جی شیخ قیام اسرائیل کا اعلان کب ہوا؟ جی قیام اسرائیل کا اعلان جو ہے 15 مئی 1948 کو قیام اسرائیل کا اعلان ہوا ہے. 15 مئی 1948 کو. جی جس طرح ہم پاکستان جو ہے 1947 میں ہم آزاد ہوئے ہیں, 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے, تو اسی طرح سے اسرائیل کا 15 مئی 1948 جی.
تو یہ دن جو ہے اسرائیلیوں نے اپنا یہ آزادی کے طور پر مناتے ہیں. فلسطینی اس دن کو یوم نکبہ کے نام سے مناتے ہیں. اچھا، یوم نکبہ فلسطینی جو مناتے ہیں. اچھا جی. تو شیخ یہ یوم نکبہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ جی، نکبہ جو ہے بڑی تباہی. اچھا جی جی جی، بہت بڑی تباہی اور مصیبت کا دن. فلسطینیوں کے لیے وہ تباہی کا دن تھا. اچھا، کیونکہ جو ہے قیام اسرائیل 15 مئی کو، اور یہودیوں کے لیے فتح کا. جی جی، ان کے لیے فتح اور آزادی کا دن. آزادی کا دن. جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ 70-80 ہزار یہودیوں کو فلسطین کی جو سرزمین ہے جی اس میں سے برطانیہ نے 55% زمین جو ہے یہودیوں کو دیا، اور جو فلسطینی تقریباً اس وقت 6 لاکھ سے زائد جو ہے مسلمان تھے، ان کو 45%. ان کو 45% دیا. یہ زیادتی، یہ بہت بڑی زیادتی تھی. حالانکہ زمین بھی مسلمانوں کی ان کی زمین پر قبضہ کر کے ان کو کہہ رہے کہ آپ 45% لے لیں، اور ہم آبادی بھی زیادہ، آبادی بھی ان کی زیادہ ہے اور ان کی کم اور ان کو زیادہ. ان کی 80 ہزار جو ہے، یعنی 80 جو اصل جو وہاں کے رہنے والے جو رہائشی 80 ہزار سے زیادہ 6 لاکھ مسلمان تھے. اور دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کے وہاں پہ آباد کر کے مسلمانوں کے زمینوں پر قبضہ کر کے ان کو دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے اصل جو ہے مقدس جگہ پہ جو اس پہ قبضے کا ان کا پلان تھا. یہ اصل یہ تھا ان کا. تو شیخ عربوں اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا کہ اسرائیل جب انہوں نے قبضہ کیا اس کے بعد کیا رد عمل تھا عربوں کا، مسلمانوں کا پوری دنیا میں؟ پوری دنیا کے مسلمان شدید غم غصے کا اظہار کیا. جیسے یوم نکبہ کا اہل فلسطین نے، عربوں نے اعلان کیا کہ یہ تباہی کا دن ہے، کیونکہ اس دن جو ہے صرف 1948 کو 15 مئی کو 500 سے زیادہ مسلمانوں کے اہل فلسطین کے شہروں دیہاتوں پر یہودیوں نے قبضہ کیا، اور تقریباً 5 لاکھ سے زائد جو ہے جو فلسطینی ان علاقوں میں آباد تھے ان کو ہجرت پر مجبور کیا. اچھا، تو ان کے لیے واقعتاً یہ ایک تباہی کا دن تھا. عربوں نے بھی اس کو مسترد کیا، برطانیہ کے اس فیصلے کو کنڈم کیا، اور انہوں نے باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے، اور مسلمانوں کی جو ہے باقاعدہ کوئی فورس یا کوئی جو ہے ترتیب نہیں تھی، کوئی ایسی تنظیم جو جی اس وقت نہیں تھی. تو رضاکارانہ طور پر لوگ نکلے، لوگوں نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور ان کے خلاف مزاحمت کی جو ہے انہوں نے ابتدا کی. تو اس وقت جو ہے اگانا فورس جو یہودیوں نے قائم کیا تھا، اس فورس کی جو تعداد 1948 کو تقریباً 80 ہزار سے زائد، ان کی ایک بڑی منظم فوج تھی، اور ان کے پیچھے برطانیہ، امریکہ اور باقاعدہ ہر طرح کے ہتھیار ان کو فراہم کرتے تھے، ان کو ٹریننگ دیتے تھے. مسلمانوں کے پاس کوئی فوج وغیرہ نہیں تھے. اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ایک الجہاد مقدس کے نام پر ایک جو ہے تحریک بنائی. اور اس وقت کے فلسطین کے بہت بڑے عالم تھے مولانا عبدالقادر الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا سربراہ بنے، اور ان کی تعداد تقریباً 5-6 ہزار مجاہدین کی ہو گئی تھی. انہوں نے مزاحمت شروع کی، اور عالم اسلام کے جتنے بڑے علماء تھے اس وقت کے، فقہاء تھے، مفتیان کرام تھے، انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا، اور جو ہے فلسطینیوں پر، مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہونے کا اعلان کیا. یہ 4 نکات پر مشتمل تھے. پہلی بات یہ ہے کہ ارض مقدس کو آزاد کرانا ہر مسلمان کا فرض ہے، پہلی بات. دوسری بات، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو یہودی دنیا بھر سے یہاں پر آ کر مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے، ان کو یہاں سے نکالنا، ان کو یہاں سے بگانا ہر مسلمان پر فرض ہے. چوتھی بات، وہاں کے جو مقدس مقامات ہیں جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے، ان کے تحفظ کرنا اور اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. یہ 4 نکات پر عالم عرب ہو، عجم ہو، تمام علماء کرام نے اس وقت کے اس پر فتویٰ دیا، وہ آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے مزاحمت کی. تو ان کی اس مزاحمتی تحریک میں بعد میں مصر شامل ہوئے، عراق شامل ہوئے، کچھ عرب ممالک جو ہے، اردن ہے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے. جی سوریہ ہے. انہوں نے ان کی وہ بھی ابھی آزاد ہوئے تھے، ان کی باقاعدہ کوئی مضبوط تعداد نہیں تھی، فوج نہیں تھی، لیکن رضاکارانہ طور پر کچھ فوجی انہوں نے بھیجے، جو ہو سکتا تھا وہ کیا. جی عرب اور اسرائیل کی جنگوں کا آغاز یہیں سے 1948 میں پہلی دفعہ ہوا. تو شیخ ابھی جو حالات دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی کتنے شہید کر دیے، 60,000 کچھ فلسطینی شہید ہو گئے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو بالکل یہ ظلم کی جو ابتدا ہے 1917 میں جو ہے نا، اس کا ابتدا ہوا ہے. 1917 سے لے کے آج تک شاید
کوئی دن ہو کہ کوئی فلسطینی جو ہے شہید نہ ہوا ہو، کسی جو ہے نا فلسطینی کی گھر میں جنازہ نہ اٹھا ہو، یہ زمین پہ جو ہے نا مسلمانوں کی خون نہ بہا ہو۔ 1917 سے لے کے آج تک جو ہے اہل فلسطین اپنی آزادی کی جدوجہد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ 1948 میں عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی، پھر 1956 میں عرب ممالک کا دوبارہ اسرائیل کے ساتھ تصادم ہوا، جنگ ہوئی، پھر اس کے بعد 1967 میں جو ہے بہت بڑی جنگ ہوئی۔ تو اس سے پہلے مسجد اقصیٰ جو ہے بیت المقدس مسلمانوں کے پاس تھے۔ 1948 کی جو جنگ بتائی جس میں اردن نے جو ہے مشرقی یروشلم جو ہے یہودی یروشلم کہتے ہیں، ہم بیت المقدس کہتے ہیں، مشرقی بیت المقدس پر جس میں مسجد اقصیٰ شامل تھے اردن نے قبضہ کیا تھا، یہ اردن کے پاس تھے، اور مغربی حصے پر یہودیوں نے قبضہ کیا تھا، یہ اسرائیل کے پاس تھے۔ لیکن 1967 کی جنگ میں اس پر بھی یہودیوں نے اسرائیل نے قبضہ کیا۔ آج بیت المقدس بھی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا اور اس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، یہ جو عرب ممالک نے جو جنگ شروع کی تھی وہ کیوں ختم کی؟ جی وہ جو ہے اس طرح سے اصل میں وہ سازشوں کا شکار ہوئے۔ بیچ میں امریکہ آ گیا، برطانیہ آ گیا، دنیا کی جو طاقتور ممالک ہے، جب وہ شامل ہوئے تو مصر جو ہے سب سے پہلے مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر کے امریکہ میں جا کے، مصر کا جو صدر تھا انور سادات، تو اس نے معاہدہ کر کے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ جی ایک بہت بڑی جو ہے نا خیانت، بہت بڑی سازش تھی، اور پہلے یہ مصر ساتھ تھا۔ جی پہلے مصر جو ہے، مصر بہت بڑی طاقت اور مسلمانوں کی بہت بڑی قوت اور فلسطین کا جو ہے نا ایک بازو تھا، لیکن اب اس نے اسرائیل کو قبول کر لیا۔ یوں سمجھے کہ ایک بازو فلسطین کے لیے کٹ گیا، اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کر کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیا۔ پہلے جو ہے برطانیہ اسرائیل فلسطین کے لیے 45% زمین خود دینے کو تیار تھے۔ اس وقت ان عرب ممالک نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ لڑیں گے، ہمیں پورا فلسطین چاہیے، ہمیں 45% ممالک نے یہ کہا، جی عربوں نے، مسلمانوں نے، کہ ہمیں 45% نہیں چاہیے، ہمیں پورا فلسطین چاہیے۔ لیکن بعد میں جو جنگیں ہوئی، 67 کی جنگ میں جولان کی پہاڑی پر، سینا پر جو، اور اسی طرح سے بیت المقدس ہے، یروشلم پر، ان تمام علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا۔ قبضہ کر کے فلسطینیوں کو پیچھے دھکیل کر صرف الضفہ غربیہ اور اسی طرح سے غزہ جو آج کل جنگ چل رہی ہے، یہ غزہ، یہ صرف 2 شہروں میں فلسطینیوں کو محصور کر دیا۔ لیکن یہ تو ادھر بھی بمباری کر رہا ہے اسرائیل۔ جی اب پہلے وہ 45% دے رہے تھے، جنگ کیا، اب جب انہوں نے 2 شہروں میں ان کو محصور کر دیا تو مصر نے خیانت کی، وہاں جا کے معاہدہ کر کے آئے، اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد اردن نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اب اس کے بعد بہت سارے عرب ممالک ہے جیسے اسرائیل کے ساتھ، اسی طرح سے امارات ہے اور قطر ہے، قطر نہیں بحرین ہے، سعودیہ نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اسرائیل کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ تو جن ممالک نے جو ہے اپنے طور پر فیصلہ کر کے اسرائیل کو جو ہے تسلیم کیا، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، اس وجہ سے سیاسی طور پر فلسطین کا جو مسئلہ تھا، فلسطین کا جو قضیہ تھا، یہ بہت کمزور ہوا۔ جی فلسطین کے قضیے کو، مسئلے کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس وجہ سے فلسطینی بیچارے کمزور، حمایت کی اسرائیل کی، جی اسرائیل کو تسلیم کیا، جی تو کمزور ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، مسلمان بالکل ایسے۔ کیا فلسطین ملک ہے؟ جی فلسطین جو ہے ملک تو ویسے پہلے سے وہ ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ صرف 2 شہروں میں فلسطینیوں کو محصور کر کے رکھا ہوا ہے، جی غزہ اور ضفہ غربیہ۔ اچھا، اور ان دونوں جو ہے شہروں کا کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی سرحد جو ہے نا نہیں ہے۔ سرحد مصر کے ساتھ ہے لیکن انہوں نے سرحد کو بند کیا ہوا ہے، جی ورنہ آنے جانے کے لیے جو ہے اجازت نہیں ہے، نہ وہ تجارت کاروبار کر سکتے ہیں، نہ غزہ کا کوئی ایئرپورٹ ہے کہ جہاں مسلمان جو ہے نا جائے، غزہ جائے، یا وہاں کے لوگ باہر کے دنیا میں چلے جائیں۔ یہ باہر جانے کے لیے قید ہو گئے، جی وہاں قید ہے۔ اگر جو ہے نا وہاں پانی کا ایک بوتل بھی یا کوئی روٹی کا ایک جو ہے نا ایک روٹی بھی اگر غزہ یا ضفہ غربیہ جانا ہے تو اسرائیل کے رحم کرم پر ہے، اسرائیل اگر اجازت دیتا ہے تو پھر جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں جا سکتا۔ یہ جو ہے نا مزاحمتی جو تحریک ہے، خاص طور پر حماس، ان کی جو ہے جرأت، ان کی بہادری ہے،
انہوں نے بڑے بڑے سرنگیں کھود کر جو ہے مصر حماس سے نے؟ جی 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 اچھا۔ سرنگیں کھود کر اہل فلسطینیوں نے غزہ میں جو سپلائی لائن ہے غزہ کا، یہ جو ہے کیا ہے، یہ سرنگوں پر جو ہے وہ منحصر ہے. وہ سرنگوں کے ذریعے سے اس کے ذریعے کھانا جی جی اور کھانا جو بھی پینا چیزیں جو وہ ہتھیار وہاں لاتے تک ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ جی جی خاص طور پر جو ہتھیار لاتے ہیں یہ سرنگوں کے ذریعے سے لاتے ہیں. اچھا جی جی